السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو مفتی شمائل صاحب ندوی حفظہ اللہ کی خدمت میں تہنیت ہے اور مبارکبادی ہے کہ انہوں نے الحاد جیسے ڈز گاڈ ایگزسٹ جیسے حساس اور اہم مسئلے پر جس علم کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ روشنی ڈالی وہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ انہوں نے تحمل مزاجی، دلائل، ادب، اخلاق کے ساتھ حق کا دفاع کیا اور دنیا والوں کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اسلام صرف عقیدے کا مذہب نہیں بلکہ عقل، استدلال کا بھی مضبوط مذہب ہے۔ انہوں نے نوجوان علماء کو اور نوجوانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں شکوک و شبہات اٹھنے والے جوابات کا مؤثر جواب دیا اور اسلام کے وقار کو اور بلند کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، اس کے لیے ہم ان کے بہت بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں۔ ان کی گفتگو سے حاصل شدہ چند نکات میں نے اخذ کیے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں 2 دن سے صاحب فراش تھا، جب دوپہر میں نے مفتی صاحب کی یہ ڈیبیٹ سنی اور پوری سنی، لفظ بلفظ سنی، تو گویا کہ ایک انرجی میرے اندر آئی اور طبیعت میں نشاط پیدا ہوا، جس کے لیے میں اللہ کے بعد مفتی صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ مفتی صاحب کی گفتگو سے میں نے نوجوان علماء کے لیے مفتی صاحب سے سیکھنے کے چند نکات اخذ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز مفتی صاحب کی ڈیبیٹ سے جو ہمیں حاصل ہوئی وہ ہے عصر حاضر کے فکری چیلنجز کی سمجھ۔ الحاد، شکوک اور جدید نظریات سے آگاہی کے بغیر مؤثر دعوت ممکن نہیں۔ جب تک ہماری ان سے آگاہی نہیں ہوگی، ہم جانیں گے نہیں، تب تک ہماری دعوت میں وہ اثر، وہ افادیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز جو مفتی صاحب سے ہم کو سیکھنے کو ملی وہ ہے مضبوط علمی تیاری۔ واقعی مفتی صاحب بڑی زبردست تیاری کر کے آئے تھے، لیکن ان کی تیاری کے ساتھ ان کو وہ وقت بھی نہیں ملا اور میں تو کہوں گا کہ فرد بھی نہیں ملا، ذرا کمزور ملا۔ بہرکیف مفتی صاحب نے بہت زبردست نمائندگی کی، ان کی تیاری کے حساب سے نہ ان کا وقت تھا نہ فرد تھا سامنے۔ بہرکیف تیسرا نقطہ جو مفتی صاحب کی گفتگو سے ہم کو سیکھنے کو ملا وہ ہے صرف جذبات نہیں بلکہ قرآن، سنت، عقل اور جدید فکر سب پر گہری گرفت ضروری ہے۔ چوتھی، اسی جذبات سے مد مقابل جاوید صاحب کھیل رہے تھے، بار بار فلسطین کے قضیے کو لے کر آ رہے تھے۔ مفتی صاحب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس قضیے کو جذباتی تناظر میں نہ لا کر بڑے اچھے انداز سے اس کا جواب دیا۔ چوتھی چیز، حکمت اور اخلاق کے ساتھ گفتگو، جو مفتی صاحب کی گفتگو سے ہم کو سیکھنے کو ملی۔ ڈیبیٹ میں شائستگی، صبر اور اخلاق برتری اور فتح مندی کا اصل ہتھیار ہیں، جو کہ مفتی صاحب نے حاصل کی۔ پانچویں چیز، نوجوانوں کی زبان میں بات کرنا۔ مفتی صاحب نے حالات حاضرہ کی زبان میں بات کی اور ایسی بات کی کہ ایک لفظ کا میننگ وہ آخر تک پوچھتے رہے اور پھر اللہ بھلا کرے آخر تک ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ یعنی جدید اسلوب، مثالیں اور سوالات کو سمجھ کر جواب دینا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ان مولویوں کے، بلکہ ان مولویوں کو تانا دینے والوں کے اوپر تماچا ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولویوں کو انگلش نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی۔ مفتی صاحب نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، واقعی وہ ہمارے لیے، ہم سب طلباء کے لیے، علماء کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس اسلوب کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، اس ڈھنگ کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جو مفتی صاحب کی گفتگو سے ہم نے سیکھی وہ ہے اعتماد کے ساتھ گفتگو، مگر انکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ یعنی اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل جاننا، اور یہ بات مفتی صاحب نے آخر میں بھی آشکارا کر دی اور بتا دی، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ ہی کا فضل ہے۔ اعتماد علم پر ہو مگر لہجے میں تکبر نہ ہو۔ آخری بات جو مفتی صاحب کی گفتگو سے ہمیں ملی وہ ہے دعوت کو میدان عمل تک لانا۔ سوشل میڈیا، مکالمے، ڈیبیٹس اور علمی فارمز پر دین کی نمائندگی کرنا سیکھیں۔ ہمیں ایک مفتی شمائل نہیں بلکہ آج سینکڑوں مفتی شمائل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس دور کے مفتی شمائل سے سیکھنا ہوگا اور اپنے اندر وہ قابلیت، وہ علمیت پیدا کرنی ہوگی جو جدید فکروں سے لڑ سکے اور پنجہ آزمائی کر سکے۔ بہرکیف اس کے ساتھ ساتھ میں اسپیشل تھینکس اور بہت ہی مشکور ہوں مفتی یاسر ندیم الواجدی کا، جنہوں نے اس جدید فکروں کے تناظر میں
اس چیز کی داغ بیل ڈالی اور الحمدللہ افراد تیار کیے. جزاک اللہ، بارک اللہ، ان کی ساری ٹیم کو شکریہ. اللہ تعالیٰ ان تمام کی دینی علمی خدمات قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.